لہو لہما لہم لہا لہما لہن لک لکما لکم لکی لکما لکن لی لنا. ٹھیک ہے, ماضی کے 2 سیغے نکالے 14 میں سے باقی 12 بچے, اور مضارع امر نہیں کہ یہ 5 سیغے نکالے تو بقیہ. آپ کے ذہن میں پورا سبق پڑھنے کے بعد ایک سوال آ رہا ہے, وہ سوال اس میں موجود نہیں ہے, تو آپ ایک کام کریں, کمنٹ کے اندر سوال لکھیں, انشاءاللہ آپ کا سوال بھی یہاں پہ موجود ہوگا, آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفٹر لانگ ٹائم درس نظامی کی کلاس ونس اگین انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ٹائٹل تو ویڈیو کا دیکھ ہی لیا ہوگا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو آئیے بلا ٹائم ضائع کیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک انٹرو موجود ہے, ضمائر کا بیان. آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھ سکیں گے, کیا کیا جان سکیں گے کہ انگلش گرامر کے پروناؤن کو کیا ضمیر کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر تھوڑا سا جنہوں نے انگلش گرامر پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑا کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ضمیر گرامر میں کی انگلش کی گرامر کی پروناؤن ایک ہی چیز ہے یا پھر تھوڑا الگ الگ چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ضمیر اور ضمائر میں کیا فرق ہے انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے. عربی میں ضمائر کل کتنی ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے, اور ضمیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور مکمل 70 ضمیروں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے, اور یہ ضمیریں کہاں کہاں استعمال ہوں گی اور دیگر بہت سارے قواعد انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھنے ہیں. بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ انگلش گرامر کے پروناؤن کو ضمیر کہا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب مطلب ہاں بھی کہا جا سکتا ہے اور نہیں بھی. ہاں کس طرح سے, ایسے کہ پروناؤن کی کچھ برانچیز ضمیر ہوتی ہیں, مطلب پروناؤن کے کچھ ایسی برانچیز ہیں جن کو ضمیر کہا جا سکتا ہے, مطلب وہ عربی کی ضمیر کے اگینسٹ بولی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو پروناؤن کی برانچیز تو ہیں لیکن وہ ضمیر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لائک ہم وٹ ہیں, وٹ کو ویسے تو وٹ وائے یہ جو الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پروناؤن کہا جاتا ہے لیکن ان کو ضمیر نہیں کہا جاتا. تو اس جو پروناؤن کا لفظ یوز ہوتا ہے نا انگلش کے اندر, تو اس کے اگینسٹ عربی کے اندر بہت سارے دیگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں ضمیر استعمال ہوتا ہے, اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے, اس میں استفہام, اس میں موصول. تو مختلف جو ہے طرح کی برانچیز کے ساتھ اس کو عربی گرامر کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. تو آئیے انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی سمجھ آ جائیں گی. دوسرا سوال تھا کہ ضمیر اور ضمائر میں کیا فرق ہے, تو بھائی کوئی فرق نہیں ہے. ضمیر واحد کو کہتے ہیں, ضمائر جمع کو کہتے ہیں. ضمیر اور ضمائر ایک ہی چیز ہے. تو عربی میں ضمائر کی تعداد کتنی ہے؟ جی بالکل, ضمائر کی تعداد جو ہے وہ 70 ہے. عربی میں ضمائر کی تعداد 70 ہے, اور انگلش میں 7 ضمیریں ہوتی ہیں. مطلب ہی شی اٹ آئی وی یو دے, ہی شی اٹ آئی وی یو دے, میرے خیال سے تقریباً یہ 7 ہی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ نہیں. تو انگلش ایک مختصر زبان ہے لیکن عربی ایک بہت تفصیلی اور بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. ٹھیک ہے, مطلب جس طرح سے انگلش ہے, انگلش میں ایک عورت کو مخاطب کرنا ہے تو بھی لفظ یو بولا جائے گا, ایک مرد کو مخاطب کرنا ہے تو بھی لفظ یو بولا جائے گا, ایک بچے کو مخاطب کرنا ہے تو بھی لفظ یو بولا جائے گا, 2 مردوں کو مخاطب کرنا ہے تو بھی یو ہے, 3 مردوں کو مخاطب کرنا ہے تو بھی یو, 2 عورتوں کو, 3 عورتوں کو, بہت ساری عورتوں کو, مطلب بہت سارے کمبینیشن کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جبکہ اس کی جگہ پہ عربی میں ایک گردان کے 6 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ٹوٹل 5 گردانیں ہوں گی یہ ضمیر کی. تو 6 اور 6 12, 12 اور 12 24 اور 6 30 الفاظ صرف یو کی جگہ پہ استعمال ہوں گے. تو یہ بہت ہی ایک تفصیلی چیز ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے اور یاد بھی کر لیں گے, آسان بھی لگے گا, لیکن ابھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے. تو آئیے ضمیر کا فائدہ کیا ہے یہ سن لیتے ہیں کہ ضمیر کی مدد سے گفتگو کو مختصر کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے. جس طرح سے ایک بار نام لے لیا نا کہ حسین اور علی جو ہیں وہ میرے ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد بار بار کہنا کہ حسین اور علی میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, حسین اور علی جو ہے میرے ساتھ گھومنے جاتے ہیں. تو بار بار حسین اور علی کریں گے تو یہ ذرا مناسب بھی نہیں لگتا, اور ایک گفتگو بھی طویل ہوتی ہے. تو اس کی جگہ پہ ضمیر استعمال کر دی جاتی ہے. پہلی مرتبہ کہہ دیا حسین اور علی میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, پھر کہا وہ دونوں میرے ساتھ گھومنے بھی جاتے ہیں, وہ دونوں کر کے اس طرح سے گفتگو کمپلیٹ کی جاتی ہے. گفتگو میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. یہ ضمیریں کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں؟
تو اس کی کیٹیگری جو ہم کریں گے اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ضمیر کہاں کہاں پہ استعمال ہوگی. ضمیر مرفوع ہوگی تو رفع کے محل میں استعمال ہوگی. تھوڑا سا یہ ٹپیکل اور تھوڑا سا یہ اصطلاحات کی طرف جا رہا ہوں. جن کو اصطلاحات کا پتہ ہے ان کو یہ بات ایزیلی سمجھ آ جائے گی. انشاءاللہ میں اس کو مزید بھی ایکسپلین کروں گا ایگزامپل کے ساتھ. تو فی الحال کے لیے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ رفع کے مقام پر ضمیر مرفوع آئے گی, نصب کے مقام پر ضمیر منصوب آئے گی, اور جر کے مقام پر ضمیر مجرور آئے گی. مطلب جہاں پہ عبارت کے حساب سے زبر آنی چاہیے تھی وہاں پہ ضمیر منصوب کو لایا جائے گا. جہاں پہ عبارت کے حساب سے پیش آنی چاہیے تھی وہاں پہ ضمیر مرفوع کو لایا جائے گا. اور جہاں پہ عبارت کے حساب سے زیر آنی چاہیے تھی, مجرور کا جر کا مقام ہے, وہاں پہ ضمیر مجرور کو لایا جائے گا. انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ بھی آ جائیں گی. تو آگے چلیں. تو ضمیر کی اقسام برانچز یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. اب تھوڑا سا ان کو ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. ویسے تو 70 ضمیریں ایک مجموعہ بندہ کہتے ہیں 70 ضمیریں میں سے مجھے کیسے یاد ہوں گی, تو لہٰذا یہ 70 ضمیریں جو ہیں الگ الگ برانچز کے ساتھ الگ الگ تقسیم کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے, ضمیر کی ٹوٹل 70 ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اقسام کتنی بنے گی؟ 3 بنے گی. ضمیر مرفوع, ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور. ٹھیک ہے, تو ضمیر مرفوع کی 2 اقسام بنے گی, ضمیر مرفوع متصل, ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر منصوب متصل, ضمیر منصوب منفصل, منصوب کی بھی 2 ہوگی. اور ضمیر مجرور متصل, مجرور کی صرف متصل ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, تو ہر قسم میں 14 صیغے ہوں گے. جس طرح سے ہم نے دارابا کے اندر پڑھا تھا نا کہ صرف جب ہم نے پڑھی تھی اس میں گردان پڑھی, گردان کے اندر 14 صیغے تھے کہ دارابا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. تو یہ پوری ایک گردان تھی 14 صیغوں کی, جس میں واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, تثنیہ مؤنث غائب, جمع مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, تثنیہ مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر, واحد مؤنث حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر, جمع مؤنث حاضر, پھر اس کے بعد واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ 14 صیغوں کی گردان ایک مکمل ہوتی تھی. اسی طرح سے یہ 14 ضمیریں ہوں گی ضمیر متصل کی, ضمیر مرفوع متصل کی, اور اس کے بعد 14 ضمیریں ہوں گی ضمیر مرفوع منفصل کی, پھر 14 ضمیریں ہوں گی ضمیر منصوب متصل کی, پھر 14 ضمیر منصوب منفصل کی, اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل کی 14 ضمیریں ہوں گی. تو یہ اس طرح کل ملا کے 70 ضمیریں مکمل ہوں گی. تو اس کی مزید تقسیم کیسے ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. یہ نیکسٹ والا مثال کے طور پہ پہلی ضمیر جو ہم نے پڑھی ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے, یہ ہے ضمیر مرفوع متصل, یہ فعل کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے متعلق ہم آخر میں ایک قاعدہ بھی پڑھیں گے کہ اس میں کچھ یہ میں کلر بھی آپ کو دیے ہوئے تاکہ آپ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کے اندر ضمیر کون سی ہے. ٹھیک ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ماضی کی گردان ہے اور ماضی کی گردان کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے. ماضی کی گردان میں بھی ہوتی ہے اور دیگر افعال میں بھی ہوتی ہے. تو یہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہو گیا. ماضی ہے, نصارہ مثال کے طور پہ یہ اس کا فعل ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے. یہ ہوا کیوں ہے اس لیے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. نصارہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. وہ پوشیدہ کیوں ہے, کیسے, انشاءاللہ وہ آگے قاعدہ آ رہا ہے اس کے حساب سے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور نصرہ یہ تثنیہ ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نون صاد اور را, نون صاد اور را یہ فعل ہے اور اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یہ نصرت کے علاوہ. نصرت کے علاوہ کیوں وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. لیکن نصرت کے علاوہ نصارہ نون صاد را کے بعد آنے والے یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ضمیر ہیں. ٹھیک ہے, ہوا اس کے اندر چونکہ ہم ویسے پڑھتے نہیں ہیں, یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے, نکال کے باہر لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. بعد میں قواعد میں آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ نصارہ کون سی ضمیر ہے. نصارہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ الف ضمیر ہے. نصارو کے اندر یہ واو ضمیر ہے. نصرت کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے, پوشیدہ ہے, یہ سامنے نہیں لکھی ہوئی. اسی طرح نصرتا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتنا اور نصرتو, نصرنا. یہ 7 صیغے بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ غائب کی صیغے میں نے آپ کی آسانی کے لیے الگ لکھ دی ہیں اور غائب کے مذکر کے لیے الگ لکھے اور مؤنث کے الگ لکھے. باقی یہ وہی 14 صیغوں کی گردان ہے. اور صیغے جب آپ کو کہا جائے کہ ضمیر مرفوع متصل سنائیں تو آپ آسانی سے ماضی کی گردان سنا سکتے ہیں, کیونکہ ماضی کی گردان کے آخر میں یہ جو الفاظ موجود ہیں یہی ضمیر کے الفاظ ہوتے ہیں. تو بہرحال آگے کی طرف چلیں تو آگے ہے ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل, ٹھیک ہے, یہ بڑی آسان ہے. یہ جس طرح مرفوع متصل تھی وہ
متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی آنا، کیونکہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو کے آتی ہے، فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہے ہمیشہ، تو اس لیے اسے ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. لیکن یہ جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے. منفصل کہتے ہیں فاصلے سے ہے، ٹھیک ہے، جدا ہونا. تو یہ چونکہ جدا ہو کے الگ سے بھی آ سکتی ہے، یہ فعل کے ساتھ اس کا آنا لازمی نہیں ہے، یہ الگ سے بھی آ سکتی ہے، مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ضمیر مرفوع منفصل کہا گیا کہ جہاں پہ رفع کا محل ہو وہاں پہ یہ الگ سے بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ضمیر مرفوع منفصل ہے یہ. تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، ٹھیک ہے. تو اب یہ غائب مذکر کی ضمیر، غائب مؤنث کی، حاضر مذکر، حاضر مؤنث اور متکلم، میں نے الگ الگ کر کے باکسز میں تقسیم اس لیے کر دیا ہے تاکہ ریممبر رکھنا، یاد کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیریں آج کے سبق میں آپ نے بہت زیادہ رٹے پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ رٹے پہ فوکس کریں گے تو ہی جا کے انشاءاللہ آپ کی یہ گردانیں بہتر ہو سکیں گی. تو آگے چلیں. تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے ضمیر مرفوع منفصل کے ٹائٹل سے. انشاءاللہ آگے ہم مشق حل کریں گے تو یہ چیزیں ہماری ازبر ہو جائیں گی اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا، پہچان بھی ہو جائے گی، بس رٹا ٹائٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کا جو تمرین ہے وہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ. آگے چلیں. تو ضمیر منصوب متصل ہے. نصب کے محل میں، زبر کے محل میں اگر فعل کے ساتھ یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر اگر ایک ضمیر آتی ہے نا تو اسے کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل. متصل مطلب جڑی ہوئی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح انہو، انہما، انہم. اب یہ دیکھیں یہ نصرہ، نصرہما اور نصرہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. فعل کے ساتھ مل کے بھی آ سکتی ہے یہ ضمیر اور انہ کے ساتھ بھی مل کے آ سکتی ہے. میں نے کلر تھوڑے سے الگ الگ کیے ہوئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ضمیر کیا ہے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نینا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نی ضمیر نہیں ہے، یہاں پہ میں تھوڑا سا نون کو الگ کر کے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ نی پوری ضمیر نہیں ہے. نون یہ وقایا ہے تاکہ یا پڑھنے میں آ سکے، ٹھیک ہے. تو بس یا ضمیر ہے. تو نون کو ویسے پڑھنے کے لیے زائد یہاں پہ لگایا جاتا ہے. تو یا ضمیر ہے، یا اور نا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا یہ ضمیر ہے. اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. اس کو آپ ضمیر سناتے وقت اس طرح سنائیں گے، ہو ہما ہم نہیں سنائیں گے. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہنہ، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما کم، انکنہ، اننی، اننا، ٹھیک ہے. یہاں پہ انی، انا اس طرح سے کر کے آپ سنائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں دوسرا طریقہ یہ ہے فعل کے ساتھ ملا کے آپ اس کو سنائیں. نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرک، نصرکما، نصرکم، نصرک، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا. اب یہ اس طرح اس کے ساتھ بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں. نصرہ کا مطلب مدد کی اس ایک مرد نے، ہو اس ایک مرد کی، ٹھیک ہے. اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی. ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، ہما ان دو مردوں کی. ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، ہم ان سب مردوں کی. ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، ہاں اس ایک عورت کی. ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، ہما ان دو عورتوں کی. ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، ہننا ان سب عورتوں کی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جہاں پہ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، حاضر غائب یہ سیغے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو آلریڈی سیغے تو پڑھنا آتے ہی ہیں کہ کون سے سیغے کا کیا مطلب ہوتا ہے. واحد کا مطلب ایک، اور مذکر کا مطلب مرد، اور حاضر کا مطلب موجود، اور غائب کا مطلب جو موجود نہیں ہے. اس ایک مرد نے مطلب غائب کا ترجمہ، اور تم ایک مرد نے یہ حاضر کا ترجمہ. مرد، عورت، یہ ساری چیزیں آپ تبدیل کرنا جانتے ہیں. لہٰذا اس پہ میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا. آگے منصوب منفصل کی طرف چلتے ہیں. ضمیر منصوب منفصل آپ کے سامنے موجود ہے. وہ ضمیر ہے کہ جو فعل یا شبہ فعل سے الگ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. شبہ فعل کیا چیز ہے؟ آپ کا آج کے جو میں پڑھا رہا ہوں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے کمنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے، کیونکہ میں آگے اس کے بعد پھر متصل ہی اس کی تمرین کی ویڈیو بناؤں گا. تمرین کی ویڈیو کے اندر پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھانا بھی ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ تمرین کے اعتبار سے کیسے حل کیا جائے گا. تو اس میں آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ میں ایڈ کر لوں گا. تو بہرحال یہ ایاہو یہ وہ ضمیر ہے کہ جو نصب کے محل پہ آتی ہے، مطلب جہاں پہ زبر کا محل ہوتا ہے، نصب کا محل ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس ضمیر کو لایا جاتا ہے. لیکن یہ فعل اور شبہ فعل کے بغیر بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، یہاں پہ دیکھیں فعل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. فعل موجود نہیں، شبہ فعل موجود نہیں، لیکن اس کے بغیر بھی یہاں پہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کو یاد کر لیں. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایانا، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر ہے.
اصل ضمیر وہی سمجھیں کہ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا نا، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. لیکن یا کا اضافہ اس کے ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ ضمیر پڑھنے میں آ سکے. تو آگے چلیں تو آگے ضمیر مجرور متصل ہے. ضمیر مجرور متصل جہاں پہ جر کا محل ہو، زیر کا محل ہو، جہاں پہ عبارت کے اعتبار سے زیر آنی ہو لیکن ہم وہاں پہ ضمیر کو ذکر کریں. ضمیر مبنی ہوتی ہے اور مبنی کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان ضمائر میں سے اس ضمیر کو ذکر کیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے یہ جہاں ضمیر کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ جر کا یعنی زیر کا محل ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اسی طرح سے سیم ایز اٹ از جس طرح کا پیٹرن میں نے پہلی ضمیروں کا بنایا ہوا تھا وہی پیٹرن ان ضمیروں کا بھی ہے، ٹھیک ہے. غائب کے الگ سیغے کر دیے، حاضر کے الگ، غائب کے 6 الگ، حاضر کے 6 الگ، متکلم کے 2 الگ، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. پھر غائب کے 6 میں سے بھی مذکر کے 3 الگ، مؤنث کے 3 الگ، اور حاضر کے 6 میں سے بھی مذکر کے 3 الگ اور مؤنث کے 3 الگ، ٹھیک ہے. اس کی بھی جو گردان ہے اصل وہ ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا اور یا نا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بھی یا تو یہ حرف جر کے بعد متصل طور پہ یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، یا پھر یہ مضاف کے بعد متصل طور پہ یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ لہو لہما لہم لہا لہما لہن لکا لکما لکم لکی لکما لکن لی لنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح میں ذرا اسپیڈ سے اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے، تاکہ آپ بھی اس کو ضمیر کو ذرا اچھی طرح سے میمورائز کر سکیں، یاد کر سکیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے میں مضاف کی مثال دے کے بتاؤں. لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لہو اس کے لیے، لہما ان 2 کے لیے، لہم ان سب کے لیے، ان سب مردوں کے لیے، ٹھیک ہے. لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہنہ ان سب عورتوں کے لیے. بہرحال ایک ضمیر یاد کرنے کے لیے ایک انہوں نے مثال قلم کی مثال لے لیں. قلم ہو اس ایک مرد کا قلم، قلم ہما ان 2 مردوں کا قلم، قلم ہم ان سب مردوں کا قلم. قلم ہا اس ایک عورت کا قلم، قلم ہما ان 2 عورتوں کا قلم، قلم ہننا ان سب عورتوں کا قلم، ٹھیک ہے. اور قلم کا تمہارا قلم، تم ایک مرد کا قلم، قلم کما تم 2 مردوں کا قلم، قلم کم تم سب مردوں کا قلم، قلم کی تم ایک عورت کا قلم، قلم کما تم 2 عورتوں کا قلم، اور قلم کننا تم سب عورتوں کا قلم. جس طرح قلمی میرا قلم اور قلم نا ہم سب کا قلم. تو اس طرح کر کے یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. بہرحال آگے کی طرف بڑھیں تو یہ ایک بڑا ایک خلاصۃ النحو ہی پڑھا رہا ہوں میں ابھی کنٹینیوسلی. آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ خلاصۃ النحو پہلے آتی ہوتی تھی اور اب یہ کون سی کتاب آ گئی ہے. تو وہی کتاب ہے ایز اٹ از، لیکن میں نے سوچا کہ پریزنٹیشن کے ذریعے سے ایک بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو آسان کیا جا سکتا ہے تاکہ ایزی ٹو لرن ہو اور یاد کرنے میں آسانی ہو. تو اس لیے میں نے ان جو ہے اسباق سے تھوڑا سا ہٹ کے، آپ کتاب سے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو ساری چیزیں یہی لکھی ہوئی ہیں لیکن تھوڑا سا بس یاد کرنے کے انداز میں فرق ہوگا. تو یہ قواعد جو 3-4 میں نے لکھے ہیں یہ خلاصۃ النحو سے ہی لکھے ہیں، خلاصۃ النحو میں ہی موجود ہیں. تو وہاں پہ ایک بات کہی گئی ہے کہ مضارع امر نہیں کے 3 صیغوں میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں ضمیر واضح سامنے نظر آ رہی ہے، جس طرح ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا نا، یہ بلو کلر کے جو ضمیر لکھی ہوئی ہے صاف آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. لیکن عربی کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اسے محذوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ چیز وہ لفظ معنی میں موجود ہوتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. معنی میں موجود ہوتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا، ایسی چیز کو محذوف کہہ دیتے ہیں. مطلب حذف مٹا ہوا لفظ کہتے ہیں، محذوف مطلب مٹا ہوا، جو معنی میں موجود ہے لیکن الفاظ میں ذکر نہیں کیا جاتا. تو اسی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ مضارع امر نہیں، کہ فعل مضارع کی گردان، فعل امر کی گردان اور فعل نہیں کی گردان میں 3 صیغوں میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، واجبی طور پہ، لازمی طور پہ پوشیدہ ہوتی ہے. یہ شریعت والا واجب نہیں ہے کہ جس کو ترک کرنے پر گناہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ایک علم نحو کی اصطلاح ہے واجب، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نحو کے قواعد کے مطابق گفتگو کرنی ہے تو نحویوں کے اعتبار سے اس چیز کا درجہ واجب کا ہے کہ اس کو لازمی آپ نے اس کا خیال کر کے چلنا ہے آگے، ٹھیک ہے. تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ضمیر واجب طور پہ، وجوبی طور پہ پوشیدہ ہوتی ہے. کہاں پہ؟
انہوں نے کہا کہ واحد مذکر حاضر، اب ان میں سے ڈھونڈتے ہیں واحد مذکر حاضر کہاں پہ. میں نے ڈھونڈنے کی مشقت کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ضمائر کو باقاعدہ 14 سیغوں کو ترتیب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سیغے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا سیغہ جو ہے واحد مذکر غائب ہے، کون سا تثنیہ مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر. تو یہ ساری ترتیب میں نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مضارع امر نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ 4 گردانیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ماضی کی ہے، مضارع کی ہے، امر کی ہے اور نہیں کی ہے. 4 گردانیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر شمار اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ 14 سیغے ہیں آخر تک جو گردان ایک مکمل ہوتی ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے کی مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، یہ گردانیں بھی موجود ہیں. اور امر کی گردان کے اندر یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں نے بلو کلر میں کچھ سیغے جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس کو اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ امر کی گردان میں آپ نے صرف پڑھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، وگرنہ چلیں آپ کو تھوڑا سا انٹرو یہیں پہ دیتا چلتا ہوں کہ امر کی گردان میں جس میں آرڈر کیا جا رہا ہوتا ہے، حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ افعل کر تو ایک مرد، افعلا کرو تم 2 مرد. ٹھیک ہے، تو اس میں حاضر کی گردان بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے اور غائب کی گردان بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری گردانوں کے برخلاف، دوسری گردانوں کے اپوزٹ. مثال کے طور پہ دیکھیں ماضی ہے نا، ماضی کی بنانے کا پورے کا ایک ہی طریقہ، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا. ٹھیک ہے، اسی طرح مضارع ہے، اسی طرح نہیں ہے. تو سب کے بنانے کا ایک ہی طریقہ، پہلا سیغہ بنا لیا اور باقی سیغے اسی سے بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن امر میں یہ سچویشن نہیں ہوتی. امر میں غائب اور متکلم کو بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے اور حاضر کو بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ سبق پڑھا ہوا ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں بھی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی ایزیلی. اور اگر آپ نے امر کا سبق نہیں پڑھا تو آپ ذہن پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں اور خاموشی سے یہ آئی بٹن پہ جو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے وہاں پہ چلے جائیں اور امر کا سبق پڑھ لیں اور پھر تاکہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ سکے. دوبارہ ابھی ٹچ کرنا مقصود آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ امر کے سیغے ہیں بلو کلر کے. اس کو میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کیونکہ وہاں پہ الگ الگ گردان لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ امر حاضر کی یہ گردان ہے اور امر غائب و متکلم کی یہ گردان ہے. یہاں پہ میں نے ایک ہی کر کے لکھ لی ہیں دونوں گردانیں، اس لیے میں نے کہا تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کہیں کہ امر کی تو 6 سیغے ہوتے ہیں، تو 6 نہیں ہیں. یہاں پہ 6 حاضر کے بھی لکھے ہوئے ہیں اور 8 غائب و متکلم کے بھی لکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال آگے چلیں. تو یہ پہلا قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے کہ مضارع، امر اور نہیں کے 3 سیغوں میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے. واجبی طور پہ، لازمی طور پہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، مطلب معنی میں موجود ہوتی ہے لیکن لفظاً پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کون سے سیغے ہیں وہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں. یہ میں نے قاعدے کو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ ریڈ کلر کے جو سیغے ہیں یہ والے. ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر، پہلا یہ ہے واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے، دوسرا واحد متکلم یہ والا، اور تیسرا ہے جمع متکلم یہ والا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سیغے انہوں نے بتائے، مضارع، امر اور نہیں. مضارع، امر اور نہیں، ان تینوں میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیے یہ 3 سیغے، 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ٹھیک ہے، یہ 3 سیغے مضارع، امر، نہیں کے اندر کیا ہوتے ہیں، اس میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور نیز فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، مطلب 4 گردانوں میں ماضی، مضارع، امر، نہیں کے یہ 2 سیغوں میں، مطلب واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. یہ گرین کلر سیغہ، مطلب یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی میں نے گرین کلر میں لکھا ہوا ہے اور آگے یہ جو گردان کے جو سیغے ہیں وہ بھی میں نے گرین کلر میں ہائی لائٹ کر دیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، فعالہ کے اندر ضمیر جو ہے ہوا پوشیدہ ہے، فعالت کے اندر ہیا پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیریں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پوشیدہ ہیں. تو بہرحال نیز فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہی 4 فعل. ٹھیک ہے، ان میں 2 سیغوں، مطلب واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازن، مطلب جائز طور پہ پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مستتر ستر سے ہے، ستر کہتے ہیں چھپانے کو. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں ستر عورت لازمی ہے، تو مطلب یہ کہ چھپانے والی جگہ کو چھپانا لازمی ہے. ستر کہتے ہیں چھپانا. ٹھیک ہے، تو مستتر چھپی ہوئی. ٹھیک ہے، ان ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں، چاہے وہ ماضی کے اندر ہو، چاہے مضارع کے اندر ہو، چاہے امر کے اندر ہو، چاہے نہیں کے اندر ہو، سب کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل مستتر. کن کو؟
یہ جو 5 ہیں 1 2 مطلب ماضی کے اندر 2 ہیں اور باقی سب گردانوں میں 5 سیغے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ٹھیک ہے. اسی طرح امر میں لیفعل لتفعل افعل اور لافعل نفعل، ٹھیک ہے. اسی طرح نہیں کے اندر لا یفعل لا تفعل لا تفعل لا افعل لا نفعل. یہ جو سیغے ہیں اس میں ضمیر پوشیدہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس ضمیر کو کہیں گے ضمیر مرفوع متصل مستتر. ضمیر مرفوع متصل تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، جو فعل کے ساتھ ہی بولی جاتی ہے، فعل کے ساتھ ہی اس کا تلفظ ہوتا ہے، الگ سے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جو ضمیر فعل کے ساتھ ہی بولی جاتی ہے اسے ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فاعل کے مقام پہ وارد ہوتی ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے چونکہ تو رفع کا محل ہوا، تو رفع کے محل میں آنے والی ضمیر ضمیر مرفوع ہوئی، تو چونکہ اس کا الگ سے اپنا وجود نہیں ہوتا تو اس لیے ضمیر مرفوع متصل کہلائی، ٹھیک ہے. تو ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی بھی ضمیر مرفوع متصل ہی ہیں، فعلا فعلو فعلتا فعلنا، مطلب ساری ضمیر مرفوع متصل ہی ہیں، لیکن جو ان میں سے خاص کر دیے نا گرین کلر میں ہوں یا ریڈ کلر میں ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وجوبی طور پہ اس میں ضمیر پوشیدہ ہو یا پھر جوازن ضمیر پوشیدہ ہو، اسے کہیں گے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے مستتر، چھپی ہوئی، ٹھیک ہے. اور جو چھپی ہوئی نہیں ہے بقیہ ضمیروں کو ضمیر بارز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں. مضارع امر نہیں کے بقیہ 9 سیغوں اور ماضی کے بقیہ 12 سیغوں، ٹھیک ہے. ماضی کے 2 سیغے نکالے 14 میں سے باقی 12 بچے، اور مضارع امر نہیں کے یہ 5 سیغے نکالے تو بقیہ مضارع امر نہیں کے بقیہ 9 سیغے، اور ماضی کے 12 سیغوں میں ہمیشہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر ظاہر ہوتی ہے، اور ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ضمیر. تو بہرحال آگے تمرین آ گیا ہے. تمرین تو میں ایک جھلک آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس میں نے ایک حل کرنے کی کلرز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کرنے کے اندر آسانی ہو. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہیں سے رٹا لگا رہے ہو بغیر سوچے سمجھے بتا دیں کہ بھئی یہ ضمیر ہے. تو اسکرین شاٹ آپ لے لیں اس کا، تو اس کو آپ سمجھ لیں آہستہ سے آرام سے گھر بیٹھے آپ ان کو حل کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ضمیر کا الگ سے ایک انشاءاللہ تمرین حل کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ کون سی چیز کس وجہ سے ضمیر مرفوع متصل ہے، کون سی ضمیر منصوب متصل ہے، کون سی منفصل ہے، کون سی مجرور ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. اور ضمیر بارز کون سی ہے، مستتر، وجوباً، جوازاً، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ واضح کروں گا. لیکن فی الحال کے لیے آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں. آگے بھی ضمیر کے متعلق کچھ میں نے اہم سوالات یہ فہرست بنائی ہے، آپ فہرست کو دیکھیں. اور اگر اس میں آپ کا سوال موجود نہیں ہے، آپ کے ذہن میں پورا سبق پڑھنے کے بعد ایک سوال آ رہا ہے، وہ سوال اس میں موجود نہیں ہے، تو آپ ایک کام کریں، کمنٹ کے اندر سوال لکھیں. انشاءاللہ آپ کا سوال بھی یہاں پہ موجود ہوگا، آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سبق اچھی طرح سے میمورائز کریں، بار بار اس کو سنیں، یاد کریں اور مشق کو حل کریں انشاءاللہ. اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ سوال کمنٹ میں لکھ دیں انشاءاللہ. جب ہم تمرین حل کریں گے چند دنوں بعد، 1-2 دن بعد انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ آپ کا سوال بھی شامل سلسلہ یا شامل سبق کر لیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.